بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بچے اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آئی ایم یور ٹیچر فرام میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول۔ اسلامیات کلاس پنجم ماہ اگست۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ تمام بچے جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے ہم سب کو بہت مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ ریگولر کلاسز اسکول میں نہیں لے سک رہے ہیں، آ کے اسکول میں پڑھائی نہیں ہو سک رہی، اور آپ کی تعلیم کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ہم نے یہ آن لائن ایجوکیشن کا سسٹم سٹارٹ کیا ہے، تاکہ یوٹیوب پہ ویڈیوز جائیں اور آپ کی تعلیم کا کوئی حرج نہ ہو اور آپ تعلیم سے کنیکٹڈ رہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ اسلامیات کی آپ کی کتاب ہے اور آپ اس میں پہلا چیپٹر ہے ماہ اگست کا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں یہی کہوں گی کہ آپ تمام ہی بچے اپنی بکس اوپن کر لیجئے، تاکہ جب میں بلند خوانی کروں تو آپ لوگوں کو کسی قسم کی دقت کا، پریشانی کا سامنا نہ ہو، ہر لفظ آپ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، تلفظ ادا کر سکیں اس کا، اور آپ کی سمجھ میں بھی آ سکے کہ کیا لفظ، کون سا لفظ کیا لکھا ہے، تاکہ آپ کی ریڈنگ پہ اچھا اثر پڑے۔ تو مقصد ہے اس کا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی اور اہمیت بیان کرنا۔ اطاعت کے معنی ہیں حکم ماننا، فرما برداری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں زندگی گزارنے اور عبادت کے احکامات بتائے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احکامات پر عمل کر کے ان کی مکمل تشریح پیش کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا یا جو کچھ کر کے دکھایا، ان سب باتوں پر عمل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے۔
کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ادھر آپ کو بتایا گیا ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ اطاعت کیا ہے۔ اطاعت کے معنی ہیں حکم ماننا یا فرما برداری کرنا، جیسا کہ آپ تمام بچے اپنے بڑوں کی فرما برداری کرتے ہیں، حکم مانتے ہیں اپنے پیرنٹس کا، ٹیچرز کا اور دوسرے بڑے جو ہیں سب کا، جو کہ آپ کو شروع سے بتایا گیا ہوتا ہے گھروں میں کہ آپ کو بڑوں کی عزت کرنی ہے، ان کا حکم ماننا ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت اور فرما برداری ہم پر لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ تمام ہی بچے جانتے ہیں کہ آخری نبی کا کیا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان پہ کون سی کتاب نازل فرمائی گئی؟ تمام بچوں کو معلوم ہے کون سی؟ قرآن کریم ان پر نازل فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں زندگی گزارنے اور عبادت کے احکامات بتائے ہیں۔ اب قرآن شریف میں زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، چاہے وہ چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا ہو یا کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو، اس کے مسئلے کا حل ہمیں اس اپنی کتاب میں بخوبی مل جاتا ہے۔ تو ہم اپنی رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں، لازمی پڑھیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہماری کتاب ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتائے ہیں اور عبادات کے احکامات بھی بتائے ہیں کہ عبادت کے کیا کیا حکم ہیں، کیا کیا احکامات ہیں، وہ بتائے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احکامات پر عمل کر کے ان کی مکمل تشریح پیش کی۔ احکامات تو جو کتاب میں بتائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بتائے ہیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تشریح کر کے، یعنی کہ ان احکامات پر عمل کر کے ہمیں مکمل تشریح پیش کی ہے ہمارے سامنے کہ اس طرح سے ہم ان احکامات کو مان کر ادا کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا یا جو کچھ کر کے دکھایا، ان سب باتوں پر عمل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حکم کتنا بڑا ہمارے لیے درجہ رکھتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان کے حکم کی تعمیل بھی کریں، اور انہوں نے جو جو کہا ہے، جو جو کر کے دکھایا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی سنت پر عمل کریں۔ جو ارشاد فرمایا ہے، جو کر کے دکھایا ہے، ہماری نجات ہی اسی میں ہی ہے۔ اس لیے ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک سچے مسلمان بن سکیں اور اللہ کی نظر میں بھی ہم اچھے بن سکیں، مقبول اور
پیارے جب ہی بن سکتے ہیں اللہ کی نظر میں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، ان کا حکم مانیں گے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ کیونکہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کا حکم بار بار قرآن مجید میں آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کی اطاعت و پیروی کرنا ہے تو یہ ہمارے اوپر لازمی شرط ہے، ہم مسلمانوں پر، کہ ہم ان کی اطاعت اور پیروی کا اہتمام کریں تاکہ ہم اللہ کے پیارے اور محبوب بندے بن سکیں۔ ہمیں ہر وہ عمل کرنا چاہیے جس میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں اور اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق ہم گزار سکیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اسوہ حسنہ سے کافی ساری مدد لیں، ہیلپ لیں، دیکھیں کیا کہا گیا ہے، کیسے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، سونے جاگنے کے طریقے، ہر زندگی کے پہلو، زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی لازمی شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے اور حج ادا کرنے جیسے احکامات کا ذکر ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اب حضور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ تو ہم جتنی محبت اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں، ہمیں پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت رکھنی ہے، اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، ان کو ماننا ہے، ان کا حکم جیسے کہ انہوں نے عبادات کا طریقہ بتایا ہے اور زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر سختی کے ساتھ عمل کریں۔
گویا اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بننے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی لازمی شرط ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نیک بندے بن جائیں تو آپ کے اوپر لازمی شرط ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کریں، ان کے احکامات کی پیروی کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ بندے بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ تمام بچے جانتے ہیں اچھی طرح کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ ہمارے آخری پیغمبر ہیں۔ اور ان پہ کون سی کتاب نازل فرمائی گئی؟ قرآن مجید۔ اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں اپنی زندگی کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یا بڑے مسائل ہیں ان کا حل ہمیں مل سکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ قیامت تک ہم انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہم ان کی تعلیمات سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، سیدھے راستے پہ ہمیں کیسے چلنا ہے، کیا بتایا گیا ہے، کیا تعلیمات ہیں ہمارے اسلام میں۔ تو ہم ان کی ہدایت سے، ان کے اسوائے حسنہ کو سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر ہم اس پہ ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں تاکہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن سکیں۔ قرآن کریم میں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور زکوٰۃ دینے اور حج ادا کرنے جیسے احکامات کا ذکر ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قرآن مجید میں زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے کا طریقہ، کب نماز فرض ہوتی ہے، کس پہ کیسے فرض ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، یہ سب بتایا گیا ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی قرآن مجید میں ہے، آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ روزہ رکھنا، کہ روزہ کب فرض کیا ہے، کتنی عمر میں فرض ہے روزے، اور کیسے رکھے جاتے ہیں روزے، کب سے کب تک ہوتا ہے ٹائم، تو اور زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، کن کو دینی چاہیے، اور کن لوگوں پہ فرض ہے، کن کا ادا کرنا زکوٰۃ کا بہت ضروری ہے، اور حج ادا کرنے جیسے فرائض، کہ حج کس پر فرض ہے، کس پر فرض نہیں ہے۔ تو یہ سب احکامات جو ہیں آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے۔ اس لیے قرآن مجید ایسی ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے کتاب ہے جس میں ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ آپ تمام ہی بچے سپارہ پڑھتے ہوں گے گھروں میں، تو بہت اچھا ہوگا کہ اگر آپ سپارہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ قرآن پڑھیں اور اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، اس کے ترجمے کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ آپ کو بھی اپنے مسائل کا حل مل سکے اور آپ جان سکیں کہ اس کتاب میں ہمیں کیا کیا بتایا گیا ہے، اور آپ اپنی کتاب کو، قرآن کریم کو صحیح طور پر جان سکیں۔ تو امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ آپ نے یہ سبق یہاں تک میرے ساتھ بلند خوانی کی ہوگی۔ ابھی آپ کا سبق ختم نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے کنٹینیو کریں گے، جب تک آپ اس سبق کو یہیں تک آپ
بلند خوانی کریں اس کو سمجھیں، اور اگر کوئی آپ کو پریشانی ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، تو آپ ٹیچر سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔